علماء اور سیاست۔ مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ علماء اور دفتری بیوروکریٹس۔ اسلامی تاریخ کے اولین دور میں مذہبی لوگوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو کہ خانہ جنگیوں اور مسلمانوں کے قتل عام سے انتہائی بددل تھا، اور اس لیے یہ سمجھتا تھا کہ ان حالات میں سیاست میں حصہ لینا اور کسی ایک جماعت کا ساتھ دینا اس کے مترادف ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کے اتحاد کو توڑا جائے اور ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ حالات کے سامنے کمزور ہیں اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کا رخ موڑ سکیں یا تبدیلی لا سکیں۔ اس لیے اس گروہ میں سیاست کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ دنیاوی معاملات کو ترک کر کے مذہب کا سہارا لیا جائے اور مذہبی تعلیمات کو حاصل کر کے اس بات کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کی اخلاقی اور روحانی زندگی سدھرے۔ اس صورتحال میں مذہبی لوگوں یا علماء کا یہ گروہ سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو گیا، اور پورے دور امیہ حکومت میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ حکومت سے دور رہ کر مذہبی تعلیمات کے حصول میں خود کو وقف کیا جائے۔ ان میں اور امیہ خاندان میں اس وجہ سے بھی تصادم نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں عربی روایات و اقدار کو باقی رکھا اور ان کا تحفظ کیا، اور ایک طرح سے انہوں نے مطلق العنانیت کو اختیار نہیں کیا بلکہ عربی قبائلی روح کو برقرار رکھا۔ اس وجہ سے ان کے دور حکومت میں عربوں کا غیر عربوں پر تسلط قائم رہا، اور انہیں جو مراعات ملیں ان کی وجہ سے وہ حکومت کے خلاف نہیں ہوئے۔ لیکن یہ صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب کہ امیہ خاندان کے خلاف عباسیوں نے تحریک چلائی، اور جو بالآخر 749 عیسوی میں کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں امیہ خاندان کا تختہ الٹ گیا اور ان کی جگہ عباسی خاندان نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ چونکہ عباسی انقلاب ایرانیوں کی وجہ سے کامیاب ہوا تھا، اس لیے نئی حکومت میں ایرانیوں کا تسلط بڑھ گیا اور خلیفہ کے دربار میں تمام اعلیٰ عہدے ایرانیوں کو مل گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا کیونکہ اس میں ایرانیوں اور عربوں کا باہمی ملاپ ہوا، مگر چونکہ عربوں کو اپنے سیاسی اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے اور ساتھ ہی میں ان کا سماجی اور ثقافتی تسلط بھی ٹوٹا، اس وجہ سے ان میں ایرانی اثرات کے خلاف زبردست جذبات پیدا ہوئے۔ اس لیے اس مرحلے پر عربوں نے علماء کے ذریعے اس بات کی کوشش کی کہ ایرانی دفتری اور نوکر شاہی سے نجات حاصل کی جائے، جو کہ خلیفہ کے دربار میں مکمل طور پر تسلط حاصل کر چکے تھے۔ اس تصادم نے علماء کے اس طبقہ کو، جو اب تک سیاست سے دور مذہبی تعلیمات کے حصول میں مصروف تھا، اسے دوبارہ سے سیاسی طور پر باعمل کر دیا۔ علماء نے اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کو قائم کرنے کے لیے اس بات کی کوشش کی کہ خلیفہ کو شریعت کے ماتحت کر دیا جائے، کیونکہ ایک مرتبہ جب شریعت کی بالادستی قائم ہو جائے گی تو اس صورت میں اس کی تشریح اور تعویل کرنے کے لیے انہی کی ضرورت ہوگی، اور اس طرح خلیفہ اس بات پر مجبور ہوگا کہ تمام معاملات میں ان سے مشورہ کرے۔ دوسری طرف ایران کے دفتری یا نوکر شاہی سے تعلق رکھنے والا گروہ تھا کہ جنہیں عباسی انقلاب کے نتیجے میں انتظامیہ اور سیاست میں بالادستی حاصل ہو گئی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اسے برقرار رکھنے کے لیے قدیم ایرانی سلطنت کے ڈھانچے کو دوبارہ سے قائم کیا جائے، اور ساتھ ہی میں ساسانی دور کی درباری رسومات اور روایات کو واپس لایا جائے کہ جس میں ایک مطلق العنان بادشاہ ایک طاقتور انتظامیہ کی مدد سے حکومت کرتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ ان کے اس ڈھانچے میں علماء اور شریعت کی بالادستی شامل نہیں تھی، بلکہ علماء بھی ایران کی زرتشتی مذہب کے معبدوں کی طرح ریاست کے ماتحت تھے، اور بادشاہ کا کہا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔
بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال نے ایران کے دفتری یا نوکر شاہی کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، کیونکہ جب فتوحات کے ذریعے عباسی سلطنت میں توسیع ہوئی اور اس میں نئے علاقے اور نئے مذاہب کے لوگ شامل ہوئے تو اس کے نتیجے میں بہت سے انتظامی مسائل کے ساتھ نئے سماجی اور ثقافتی مسائل بھی پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ خلیفہ اپنے لامحدود اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انہیں حل کرے۔ ان کے حل میں خلیفہ نے سب سے پہلے اپنے ذاتی اور خاندان کے مفادات کو دیکھا، اور اس میں اس کی حمایت کرنے والے دفتری لوگ تھے، علماء نہیں۔ اسی وجہ سے اس تصادم میں علماء کی یہ کوشش کہ وہ خلیفہ کی سیاسی طاقت کو محدود کر کے اسے شریعت کے ماتحت کر دیں ناکام ہو گئی، اور اس کے برعکس ایران کے دفتری لوگوں نے خلیفہ کو ایران کی بادشاہت کے ڈھانچے میں ڈھال دیا، اور جن علماء نے ان کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی انہیں سخت سزائیں دی گئیں، جن میں سے ایک مثال امام حنبل وفات 855 کی ہے کہ جنہوں نے خلق قرآن کے نظریے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خلیفہ کی جانب سے دی جانے والی ہر سزا کو برداشت کیا، لیکن یہ انفرادی مثالیں ہیں۔ علماء کی اکثریت نے حالات کے تحت خلیفہ کی مطلق العنانیت کو تسلیم کر لیا اور خود کو اس کی ماتحتی میں دے کر اس کے ہر عمل کو جائز قرار دینے کے لیے فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر علماء کو کیوں اس تصادم میں شکست ہوئی اور کیوں ایرانی نوکر شاہی ان کے مقابلے میں کامیاب ہوئی، اور کیوں شریعت پر سیاسی تقاضے غالب آئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کے پاس کسی قسم کی سیاسی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس صرف مذہبی علم تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے مخالفین سے متصادم تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایرانی نوکر شاہی کے پاس سیاسی طاقت تھی، اور بدلتے ہوئے حالات میں اس بات کی ضرورت تھی کہ خلیفہ زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو۔ اس کے علاوہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ان کا اس تصادم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور علماء ان کی حمایت حاصل کرنے میں اس لیے ناکام ہو گئے کہ اس وقت سیاسی استحکام کی وجہ سے انہیں امن و امان اور خوشحالی میسر تھی، اور اس میں انہیں دلچسپی نہیں تھی کہ کون سی جماعت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بدلتے ہوئے حالات میں علماء کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ سماجی معاشی مسائل کا حل پیش کر سکیں، اور ایسا حل جو معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے قابل قبول ہو۔ اس طرح سے علماء کی شکست کے بعد سیاست اور مذہب علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور علماء اپنی ناکامی کے بعد دوبارہ سے مذہبی تعلیم کے حصول میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے اپنی توجہ اس بات پر مبذول کر دی کہ لوگوں کی روحال زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں دو قسم کے رجحانات پیدا ہوئے۔ اول، ریاست کی سرپرستی میں ایسے سیاسی ادارے اور ہماگیر ثقافتی روایات پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے معاشرے میں رواداری کو پیدا کیا اور غیر مسلموں کو معاشرے کا ایک حصہ بنا کر انہیں اس بات کا موقع دیا کہ وہ اس کی تعمیر اور ترقی میں بھرپور حصہ لیں۔ اس کی ایک مثال عباسیوں کی قائم کردہ دارالحکمت ہے کہ جس میں عیسائی اور یہودی علماء شامل تھے کہ جنہوں نے یونانی علوم کے عربی ترجمے کیے۔ دوسرا مثبت فائدہ یہ ہوا کہ عربوں نے غیر عرب ثقافت کو اختیار کر کے ذہن کو کشادہ کیا، جس کی وجہ سے عباسی دور میں علم و ادب میں زبردست ترقی ہوئی۔ اس کے مقابلے میں علماء نے معاشرہ میں تنگ نظری کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر نئی چیز کی مخالفت کی اور اسلام کی پاکیزگی کو اس میں سمجھا کہ اس میں صرف عربی ثقافت باقی رہے اور دوسرے عناصر سے اسے پاک کر دیا جائے۔ اگرچہ علماء کو اس مرحلے پر شکست ہو گئی، مگر دیکھا جائے تو یہ ترقی پسند اور رجعت پرست قوتوں کے درمیان تصادم کا آغاز تھا۔
اس کے بعد سے یہ جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ آج تک جاری ہے۔ علماء کا عروج۔ اگرچہ تاریخ کے اس پہلے تصادم میں علماء کو ناکامی ہوئی اور وہ سیاسی طور پر اقتدار حاصل کرنے میں ناکام رہے، مگر اس شکست اور ناکامی کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ تو ضرور ہوا کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر کے دربار کی ملازمت کر لی۔ اکثر نے اپنی توجہ مذہبی تعلیمات کے حصول اور فروغ میں لگا دی اور اس کوشش میں مصروف رہے کہ ان بنیادوں پر وہ معاشرہ میں اعلیٰ اور باعزت مقام حاصل کریں۔ بدلتے ہوئے حالات نے انہیں پھر اس بات کا موقع دیا کہ وہ ایک مؤثر جماعت کی حیثیت سے ابھریں۔ انہیں اس بات کا موقع عباسیوں کی نئی فتوحات کی وجہ سے ملا کہ جس کا نتیجے میں نہ صرف نئے علاقوں پر قبضہ ہوا بلکہ نئے لوگ بھی ان کے ساتھ آئے۔ ان نئے لوگوں میں تبلیغ کا کام مشنری علماء نے کرنا شروع کر دیا، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ان میں ان علماء کے لیے احترام کے جذبات پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انہیں گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھائی۔ اس لیے ان معاشروں میں علماء کو باعزت مقام مل گیا اور ان میں سے اکثر کو تو اولیاء کا درجہ دے دیا گیا۔ ان نئے معاشروں کے نو مسلموں میں علماء کا اثر و رسوخ اس وجہ سے بھی بڑھا کہ ان کی مادری زبان عربی نہیں تھی، اس لیے قرآن، تفسیر، حدیث اور مذہبی تعلیمات کو ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ اس لیے انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو عربی زبان جانتے ہوں اور ان میں یہ اہلیت ہو کہ انہیں مذہبی تعلیمات ان کی زبانوں میں سمجھا سکیں۔ اس وجہ سے علماء کی اہمیت بڑھ گئی اور بہت جلد مذہبی تعلیمات اور معلومات پر ان کا قبضہ ہو گیا، اور اس نے ایک ایسی جماعت کو پیدا کرنے میں مدد دی جو مذہب اور لوگوں کے درمیان میں ایک واسطہ کا کام دے۔ اس کے ساتھ ہی تبدیل ہوتے ہوئے سیاسی، معاشی اور سماجی حالات کی وجہ سے اسلام میں 4 فقہی مذاہب نے مقبولیت حاصل کر لی، جن میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہیں۔ ان کے اثرات اسلامی دنیا کے مختلف ملکوں میں آہستہ آہستہ پھیلے، یہاں تک کہ ہر مسلمان پیدائشی طور پر ان 4 میں سے کسی ایک کو ماننے والا ہو گیا۔ چونکہ یہ فقہی مذاہب انتہائی پیچیدہ تھے، اس لیے ان پر عبور حاصل کرنا اور پھر ان کی روشنی میں مختلف مسائل پر فتوے دینا ہر آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے علماء نے ان میں دسترس حاصل کر کے معاشرے کی مذہبی رہنمائی حاصل کر لی۔ اس کی وجہ سے ہر مسلمان اس امر پر مجبور ہوا کہ وہ اپنے مسائل کے لیے علماء سے رائے طلب کرے۔ علماء نے اس مقصد کے لیے دارالافتاء قائم کیے کہ جہاں مشکل اور پیچیدہ مسائل پر فتوے دیے جاتے تھے۔ اس عمل نے مسلمان معاشرے میں ریاست اور مذہب کو علیحدہ کر دیا، کیونکہ اب ریاست کا کام یہ تھا کہ وہ ٹیکس وصول کرے، لوگوں کو انصاف دے اور ملک میں قانون کی بالادستی قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دے، جبکہ دوسری جانب علماء کا کام یہ تھا کہ مذہبی تعلیمات کو پھیلائیں اور فقہی مذاہب کی روشنی میں فتوے دے کر لوگوں کی سماجی و ثقافتی اور معاشی الجھنوں کو دور کریں۔ لیکن یہ صورتحال ایک بار پھر تبدیل ہوئی۔ جب عباسی خلافت میں زوال کے آثار شروع ہوئے تو اس کے نتیجے میں جگہ جگہ خود مختار صوبائی حکومتیں وجود میں آنے لگیں اور نئے حکمران خاندانوں نے سیاسی اقتدار قائم کرنا شروع کر دیا۔ ان نئے حکمران خاندانوں کو نہ صرف سیاسی طاقت کی ضرورت تھی کہ جو ان کے پاس فوج کی شکل میں موجود تھی اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی خود مختاری کو قائم رکھنے میں مصروف تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں مذہبی سہارے کی بھی ضرورت تھی کہ جو انہیں خلافت سے علیحدگی کے جواز دے اور لوگوں کو مطمئن کرے کہ ان کی آزادی اور خود مختاری کی اصل وجہ مذہب کا تحفظ ہے۔ اس لیے ان نئی صوبائی حکومتوں نے علماء کو ریاست کے ڈھانچے میں ضم کر لیا اور ان کے لیے خاص مذہبی و عدالتی عہدے مقرر کیے گئے، جن میں قاضی، مفتی اور صدر شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہیں ٹیکس جمع کرنے، سزائیں دینے اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کے فرائض بھی سونپے گئے۔
انتظامیہ میں شمولیت کے بعد علماء کا طبقہ مذہبی جماعت سے نکل کر سیاسی اور سماجی طبقہ اعلیٰ میں شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی حیثیت تبدیل ہو گئی اور انہوں نے دولت مند تاجروں، امراء اور دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کے خاندانوں میں شادی بیاہ کر کے خود کو اس میں شامل کر لیا۔ چنانچہ اس عہد میں یعنی 11ویں اور 12ویں صدیوں میں ایسی بہت سی مثال ملتی ہیں کہ جن میں علماء شہروں اور صوبوں کے گورنر اور اعلیٰ عہدیدار نظر آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہبی امور کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی اقتدار بھی حاصل کر لیا تھا اور حکومت کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ اگرچہ یہ ضرور ہوا کہ ریاست میں شمولیت کی وجہ سے علماء کے کردار پر زبردست اثر پڑا، کیونکہ اب انہوں نے حکومت و حکمران کے مفادات کا تحفظ شروع کر دیا اور خود کو لوگوں سے علیحدہ کر کے ان کے ساتھ رعیت والا سلوک شروع کر دیا۔ ان کا یہ کردار اس دور کی تاریخ میں واضح طور پر موجود ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مذہبی حیثیت کو حکمران کے مفاد کے لیے استعمال کیا اور دربار میں جو سیاسی عمل جاری تھا اس کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کی حمایت کی۔ مثلاً ان میں سے اکثر شاہی خاندانوں نے لوگوں میں اپنی حیثیت کو تسلیم کرانے کے لیے اس بات کے دعوے کیے کہ ان کا تعلق قدیم ایرانی شاہی خاندانوں سے ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دربار میں قدیم ایرانی رسومات کو رواج دیا اور قدیم ایرانی تہوار، جن میں نوروز کا تہوار قابل ذکر ہے، اسے بڑی شان و شوکت سے منانا شروع کر دیا۔ ان کے درباروں میں شراب اور عیش و عشرت کی محفلیں، ناچ و گانا اور رقص عام تھے، مگر علماء نے اس پورے عمل کو خاموشی سے دیکھا اور ضرورت پڑی تو اس کے حق میں بھی فیصلہ دے دیا اور اپنے سماجی و سیاسی مرتبے کو برقرار رکھنے کے لیے اس نظام کی حمایت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگرچہ ان کا سماجی مرتبہ تو بڑھ گیا، مگر دولت اور سیاسی اقتدار نے لوگوں میں ان کی عزت کو کم کر دیا، اور اس کے بعد سے ادب، شاعری اور لطیفوں اور قصے کہانیوں میں ان کا ذکر استہزاء اور مذاق کے طور پر آنے لگا۔ علماء اور مدرسے کے قیام سے پہلے مذہبی تعلیم یا تو استاد کے گھر پر دی جاتی تھی اور یا پھر مسجد میں، کہ جہاں بیک وقت کئی استاد اپنے حلقے بنا کر طالب علموں کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تعلیم عام طور پر نجی ہوا کرتی تھی اور ریاست بہت کم ان کی مالی امداد کیا کرتی تھی۔ اگر کوئی علماء استادوں اور مذہبی تعلیم کے لیے چندے دے اور ان کی مالی اعانت کرے تو اسے نیک کام سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اکثر جلد ہی تعلیم کا خرچہ گاہے بگاہے مخیر حضرات کی مدد سے چلا کرتا تھا، جن میں تاجر، امراء اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار شامل ہوا کرتے تھے۔ جب عباسی خلافت کی کمزوری کی وجہ سے خلافت کے صوبوں میں آزادی کے ساتھ حکومتیں قائم ہونا شروع ہوئیں تو ان کو ایسے تربیتی یافتہ علماء کی ضرورت تھی کہ جو قاضی، مفتی اور صدر کے عہدوں کے لیے مناسب ہوں۔ چنانچہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے مدرسہ کی ضرورت پڑی، تاکہ ایک ایسا ادارہ ہو کہ جہاں باقاعدہ تعلیم و تربیت کے بعد علماء کو تیار کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا مدرسہ خراسان میں قائم ہوا اور اس کے بعد اس کی تقلید کرتے ہوئے اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں مدرسے قائم ہونا شروع ہوئے۔ چونکہ ایک مدرسے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی ایک عمارت ہونی چاہیے کہ جس میں استادوں اور طالب علموں کے لیے کتب خانہ ہو، اس میں باقاعدہ تنخواہ دار استاد ملازم ہوں اور طالب علموں کی رہائش کے لیے ہاسٹل ہوں۔ اس لیے ایک ایسا ادارہ چندوں کے سہارے نہیں چل سکتا تھا، اس کے لیے باقاعدہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ اس لیے ان مدرسوں کو ریاست نے مالی امداد فراہم کی اور اس طرح ریاست نے نہ صرف مدرسوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا بلکہ مذہبی تعلیم کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ ان مدرسوں کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی تربیت کی جائے جو شریعت اور فقہی امور میں مہارت رکھتے ہوں،
تاکہ یہ لوگ عدالتی عہدوں پر مقرر کیے جائیں۔ اس لیے بہت جلد ایسے مدرسے قائم ہونا شروع ہو گئے کہ جو 4 سنی فقہی مذاہب میں طالب علموں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے مدرسہ ایک ایسا مرکز ہو گیا کہ جو معاشرے کی مذہبی ضروریات کو پورا کرتا تھا اور مذہبی اقدار کا تحفظ کرتا تھا۔ سنی عالم اسلام کے مقابلے میں مصر میں فاطمی خلافت 909 عیسوی سے 1171 عیسوی نے مشہور الازہر کی بنیاد ڈالی، جو کہ اگرچہ مسجد کا نام تھا مگر یہ ایک مدرسہ تھا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ایسے مشنری علماء کی تربیت کی جائے کہ جو سنی عقائد کے خلاف تبلیغ کر کے لوگوں کو شیعی عقائد کی طرف مائل کر سکیں۔ فاطمی ریاست نے الازہر کی مکمل طور پر سرپرستی کی اور اس میں مشہور علماء کو بحیثیت استاد مقرر کیا اور ان کی اچھی تنخواہیں مقرر کیں تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول رہ سکیں۔ تقریباً 200 سال تک الازہر شیعی عقائد کی تعلیم کے لیے مشہور رہا کہ جس کے تربیتی یافتہ مبلغ علماء پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئے اور بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ کی۔ ان مشنری علماء کی سرگرمیاں اس قدر خفیہ اور اس قدر اثر کرنے والی تھیں کہ اس سے سنی معاشرے پریشان ہو گئے اور انہیں ان سے زبردست خطرے کا احساس ہوا۔ لہٰذا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سلجوق خاندان کے مشہور وزیر نظام الملک وفات 1092 عیسوی نے مدرسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو اس کے نام سے مدرسہ نظامیہ مشہور ہوا۔ یہ مدرسے بغداد، نیشاپور، ہرات، اصفہان اور موصل میں قائم ہوئے۔ بغداد کے مدرسہ کے پرنسپل مشہور مذہبی عالم غزالی وفات 1111 عیسوی تھے۔ ان مدرسوں کی مذہبی تعلیم میں حنفی اور شافعی فقہی مسالک پر زور دیا جاتا تھا اور ساتھ میں انہیں اس مقصد کے لیے تربیت دی جاتی تھی کہ وہ شیعہ، اسماعیلی اور کرامتی تحریکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے عقائد کو رد کریں۔ اس مذہبی تصادم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں جانب سے علماء کو انتہائی اہمیت مل گئی اور انہیں سنی و شیعہ حکومتوں کی جانب سے نہ صرف مالی امداد ملنے لگی بلکہ ان کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں ان کا سماجی رتبہ بڑھ گیا اور ان کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ ان کا تعلق اس گروہ سے ہے جو صراط مستقیم پر ہیں۔ اس لیے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور حکمرانوں کے اعمال کی بھی جانچ پڑتال کریں تاکہ وہ مذہب سے روگردانی نہیں کر سکیں۔ لیکن مدرسہ کے 2 نتائج نکلے۔ ایک طرف تو اس نے علماء کو منظم کیا، انہیں تربیت دی، تو دوسری طرف انہیں ریاست سے منسلک کر کے اس کے ماتحت کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان مدرسوں نے ایک بڑی تعداد میں فارغ التحصیل طالب علموں کو پیدا کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ریاست میں جتنی مانگ تھی یہ اس سے زیادہ بڑھ گئے، اور جب انہیں کوئی کام کرنے کو نہیں رہا تو غربت و بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے مذہبی مسائل اور تنازع پیدا کرنا شروع کر دیے اور فرقہ واریت کو خوب ہوا دی۔ چونکہ انہیں ریاست میں عہدے نہیں ملے اس لیے انہوں نے حکومت کی بھی مخالفت شروع کر دی اور ساتھ ہی ان علماء کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا کہ جو ریاستی عہدیدار تھے۔ ان کی نظر میں یہ علماء مذہب کا کاروبار کر رہے تھے اور دینی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے روگردانی میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے ان علماء کو علماء سو کہا اور خود کے لیے علماء حق کا لقب اختیار کیا۔ مگر اس سارے مسئلے میں ایک نئی صورتحال اختیار کر لی، کیونکہ علماء سو اور علماء حق میں کبھی بھی متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور ہر گروہ ایک دوسرے کو اس سے مخاطب کرتے ہیں۔
اپنے مقدمہ کو مضبوط کرنے کی غرض سے علماء نے لوگوں کی طرف توجہ دی اور مذہبی معاملات پر ان کے جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کی بنیادیں پڑ گئیں اور مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے سے نفرت کی ابتدا ہو گئی۔